اللہ تعالیٰ کا کروڑ شکر احسان ہے اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے و طفیل سے آج ہمیں جشن میلاد پاک کی اس مبارک ساعتوں سے سرفرازی اور استفادہ کرنے کا موقع نصیب ہو رہا ہے۔ میں نے جو آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقدس کلام قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، تحقیق کہ ہم نے ایمان والوں پر احسان کیا۔ کس پر احسان کیا؟ ذرا زور سے، ایمان والوں پر احسان کیا کہ اپنا رسول ان کے بیچ میں بھیج دیا۔ 12 ربیع الاول شریف کو حضور پاک علیہ السلام کی آمد ہوئی۔ آقا علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے، حضرت آمنہ کے گھر میں تشریف لائے، حضرت عبداللہ کے دلارے بن کر تشریف لائے، حضرت عبد المطلب کی آنکھوں کے تارے بن کر تشریف لائے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ایمان والو، جو میرا حبیب تمہارے درمیان میں آیا نا، میں نے یہ حبیب کو بھیج کر تم پر احسان عظیم کیا ہے۔ اب آپ ذرا غور کیجئے گا، اللہ رب العزت نے ہمیں آنکھ دیا، کان دیا، ناک دیا، ہاتھ دیے، پیر دیے، لیکن پوری قرآن میں اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ اللہ نے ہمیں ماں باپ دیا، بیوی بچے دیے، بھائی بہن دیے، عہدے دیے، منصب دیے، خاندان دیا، قبیلہ دیا، دولت دیا، کاروبار دیا، تجارت دیا، مگر اللہ نے پوری قرآن میں کہیں نہیں کہا کہ یہ سب دے کر میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ لیکن جب بات پیارے مصطفیٰ کی آتی ہے تو اللہ فرما رہا، ایمان والو، میں نے پیارے حبیب کو دے کر تم پر احسان کیا ہے۔ اور اب ذرا ایمانداری سے بچاؤ، اللہ ہو کر جب کہہ رہا ہے کہ میں نے تم پر یہ احسان کیا، تو اب ایمانداری سے بولو، اب اس احسان پر اللہ کا شکر ادا کرنا نہیں کرنا؟ ذرا زور سے بولو نا، کرنا نہیں کرنا؟ یہ دنیا کی ساری نعمتیں ایک طرف، آمنہ کے لال والی نعمت ایک طرف، کیونکہ دنیا کی جو نعمتیں آپ کو ملی ہے وہ پیارے مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہے۔ اگر یہ حبیب پاک نہیں ہوتے تو پھر یہ مسجدیں کہاں ہوتی؟ یہ حبیب پاک نہیں ہوتے تو یہ قرآن مجید کہاں سے نصیب ہوتی؟ یہ حبیب پاک اگر دنیا میں تشریف نہیں لاتے تو آپ کو ماں باپ کی عزت، ادب، احترام، مقام، مرتبہ آپ کو کہاں سے نصیب ہوتا؟ ارے اگر یہ حبیب تشریف نہیں لاتے تو آپ مسلمان کہاں سے ہوتے؟ سبحان اللہ۔ حضور کی آمد کا صدقہ ہے کہ آج ہم مسلمان بنے ہوئے ہیں۔ حضور کی آمد کا صدقہ ہے کہ ہمیں ایمان والا کہا جا رہا ہے۔ حضور کی آمد کا صدقہ ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ رہے ہیں۔ حضور کی آمد کا صدقہ ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ حضور کی آمد کا صدقہ ہے کہ آج ہمیں محفل نعت و درود نصیب ہو رہی ہے۔ حضور کی آمد کا صدقہ ہے کہ ہم کس کی ماں کہہ کر ان کے قدموں کے نیچے اپنی جنت کو تلاش کر رہے ہیں۔ ارے حضور کی آمد کا صدقہ ہے ہم نے اپنے باپ کو جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ سمجھا ہے۔ اگر حضور نہیں ہوتے تو ہمیں حلال و حرام کی تمیز بھی نہیں ہوتی۔ حضور نہیں ہوتے تو ہمیں جائز و ناجائز کا فرق بھی نہیں ہوتا۔ حضور نہیں ہوتے تو ہمیں نماز پڑھنا، کیسے پڑھنا، کب پڑھنا، کیوں پڑھنا، کون پڑھنا، کتنا پڑھنا پتہ نہیں چلتا۔ ارے یہ سب کچھ ملا ہے، اللہ کی قسم یہ پیارے مصطفیٰ کی آمد کے صدقے میں ملا ہے۔ حضور اگر نہیں آتے تو اپن مسجد میں نہیں رہتے تھے۔ حضور ہے بلکہ اپن اللہ اکبر، حضور کا صدقہ ہے۔
اللہ اکبر بولنے والے بن گئے، لا الہ الا اللہ بولنے والے بن گئے، الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ بولنے والے بن گئے۔ حضور کی آمد کا صدقہ ہے، نکاح کر رہی، نکاح حضور نہیں آتے تو خالی زنا چلتا تھا، حضور کی آمد کا صدقہ ہے، اولاد کی پرورش ہو رہی ہے، حضور نہیں آتے تو بچیوں کو زمین میں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، حضور کی آمد کا صدقہ ہے، بہن کو بہن کا مقام، ماں کو ماں کا مقام، بیوی کو عزت، رشتہ داروں کی حرمت باقی ہے، حلال اور حرام کی تمیز باقی ہے، جانور بنے ہوئے نہیں ہیں، یہ کھا رہے ہیں یہ نہیں کھا رہے ہیں، پوچھے بھائی کیوں نہیں کھا رہا؟ بولے نہیں بھائی میرے نبی نے حرام کھانے سے روکا ہے، حلال کھا رہے ہیں، حلال۔ آپ کو معلوم ہے دنیا کی بڑی بڑی ریسٹورنٹ میں، ہالینڈ گیا، ہالینڈ بیان کرنے، ہالینڈ میں بھی ایک ریسٹورنٹ میں ایک انگریز یہ بورڈ لگانے پہ مجبور ہو گیا، حلال۔ ارے میں بولا بھائی تو پوری دنیا کو شراب پلانے والا، تیرا دل بولا تو جانور کھلانے والا، تیرا دل بولا تو جو چاہے کاٹ کے دینے والا، تو حلال کا بورڈ کہیں کو لگایا؟ جواب ملا یہ بورڈ میں نے نہیں لگایا ہے، مسلمانوں کو آمنہ کے لال نے حلال کی تمیز دی ہے، مسلمان کو گراک بنانے کے لیے میں نے حلال کا بورڈ لگایا ہے۔ میرے بھائی آج دنیا کے شہروں میں بڑے بڑے مقامات پر عورتیں برقع پہنی ہوئی ہے، امریکہ میں عورت برقع پہنی ہوئی ہے، جہاں پر اسکرٹ پہننا مشکل ہے وہاں مسلمان برقع پہنی ہوئی ہے، جہاں لوگ جو ہے ننگے ناچ رہے ہیں وہاں مسلمان ٹوپی پہن کے داڑھی چھوڑ کے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر رہا ہے۔ ارے دنیا کی ساری عیاشی مل کر ایک مسلمان کو گناہگار نہیں بنا سک رہی ہے، پوچھا کیا بات ہے؟ امریکہ میں رہنے والے اس نوجوان کو تو گناہگار نہیں بنا سک رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ جواب ملا یہ امریکہ میں تو رہتا ہے مگر اس کی نسبت مدینے والے مصطفیٰ سے ہو گئی ہے۔ حضور کی آمد کا صدقہ ہے، نہیں سبحان اللہ۔ وہ امریکہ میں رہ کے انہیں داڑھی چھوڑ رہا، ٹوپی پہن رہا، نماز پڑھ رہا، وٹا پلی والا کہیں کو نہیں پڑھ رہا، وہ ٹینشن ہے۔ ابھی وہ ٹینشن جو ہے وہ بخار وہ بعد میں نکالیں گے، اب بھی چاہ گئے تو پورا مسئلہ ختم ہو جاتا۔